تو آج بھی وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور پورے میدان میں زور دار مار داڑ شروع ہو گئی۔ مشرقین کا پرچم مارکے کا مرکز ثقل تھا۔ بنو عبدالدار نے اپنے کمانڈر طلحہ بن ابی طلحہ کے قتل کے بعد یکے بعد دیگرے پرچم سنبھالا، لیکن سب کے سب مارے گئے۔ سب سے پہلے طلحہ کے بھائی عثمان بن ابی طلحہ نے پرچم اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا، پرچم والوں کا فرض ہے کہ نیزہ خون سے رنگین ہو جائے یا ٹوٹ جائے۔ اس شخص پر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا اور اس کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ وہ ہاتھ سمیت کندھے کو کاٹتی اور جسم کو چیرتی ہوئی ناف تک جا پہنچی، یہاں تک کہ پھیپھڑا دکھائی دینے لگا۔ اس کے بعد ابو سعد بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا۔ اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے تیر چلایا اور وہ ٹھیک اس کے گلے پر لگا، جس سے اس کی زبان باہر نکل آئی اور وہ اسی وقت مر گیا۔ لیکن بعض سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ ابو سعد نے باہر نکل کر دعوت مبارزت دی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر مقابلہ کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کا ایک وار کیا، لیکن حضرت علی نے ابو سعد کو مار لیا۔ اس کے بعد مصافی بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، لیکن اسے عاصم بن ثابت بن ابی افلح رضی اللہ عنہ نے تیر مار کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کے بھائی کلاب بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، مگر اس پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ٹوٹ پڑے اور لڑ بڑھ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر ان دونوں کے بھائی جلاس بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، مگر اسے طلحہ بن حبید حبیب اللہ عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے نیزہ مار کر ختم کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ عاصم بن ثابت بن ابی افلح رضی اللہ عنہ نے تیر مار کر ختم کیا، مطلب پوری کی پوری فیملی جو ہے ان کی ماری گئی۔ یہ ایک ہی گھر کے 6 افراد تھے، یعنی سب کے سب ابو طلحہ عبداللہ بن عثمان بن عبدالدار کے بیٹے یا پوتے تھے، جو مشرقین کے جھنڈے کی حفاظت کرتے ہوئے مارے گئے۔ اس کے بعد قبیلہ بنی عبدالدار کے ایک اور شخص ارتاد بن شرحبیل نے پرچم سنبھالا، لیکن اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد شرح بن قارض نے جھنڈا اٹھایا، مگر اسے قزمان نے قتل کر دیا۔ قزمان منافق تھا اور اسلام کی بجائے قبائلی حمیت کے جوش میں مسلمانوں کی ہمراہ لڑنے آیا تھا۔ منافق جو ہیں وہ اللہ کے لیے تو لڑتے نہیں ہیں، بعض اوقات جنگ میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے وہ گھس آتے ہیں، تو قزمان بھی ایسے ہی اس کے اندر گھس آیا تھا۔ شرح کے بعد ابو زید عمر بن عبد مناف عبدری نے جھنڈا سنبھالا، مگر اسے بھی قزمان نے ٹھکانے لگایا۔ پھر شرحبیل بن ہاشم عبدری کے ایک لڑکے نے جھنڈا اٹھایا، مگر وہ بھی قزمان کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ بنو عبدالدار کے 10 افراد ہوئے جنہوں نے مشرقین کا جھنڈا اٹھایا اور سب کے سب مارے گئے۔ اس کے بعد اس قبیلے کا کوئی آدمی باقی نہ بچا جو جھنڈا اٹھاتا، لیکن اس موقع پر ان کے ایک حبشی غلام جن کا نام ثواب تھا لپک کر جھنڈا اٹھا لیا اور ایسی بہادری اور پامردی سے لڑا کہ اپنے سے پہلے جھنڈا اٹھانے والے اپنے آقاؤں سے بھی بازی لے گیا۔ یعنی یہ شخص مسلسل لڑتا رہا یہاں تک کہ اس کے دونوں ہاتھ یکے بعد دیگرے کاٹ دیے گئے، لیکن اس کے بعد بھی اس نے جھنڈا گرنے نہ دیا، بلکہ گھٹنے کے بل بیٹھ کر سینے اور گردن کی مدد سے کھڑا کیے رکھا، یہاں تک کہ جان سے مار ڈالا گیا، اور اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ اب تو میں نے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ اس غلام ثواب کے قتل کے بعد جھنڈا زمین پر گر گیا اور اسے کوئی اٹھانے والا باقی نہ بچا، اس لیے وہ گرا ہی رہا۔ ایک طرف مشرقین کا جھنڈا مارکے کا مرکز ثقل تھا، تو دوسری طرف میدان کے بقیہ حصوں میں بھی شدید جنگ جاری تھی۔ مسلمانوں کی صفوں پر ایمان کی روح چھائی ہوئی تھی، اس لیے وہ شرک و کفر کے لشکر پر اس سیلاب کی طرف ٹوٹے پڑ رہے تھے جس کے سامنے کوئی بند ٹھہر نہیں پاتا۔ مسلمان اس موقع پر امت امت کہہ رہے تھے، اور اس جنگ میں ان کا یہی شعار تھا۔ ادھر ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سرخ پٹی باندھے، رسول اللہ کی تلوار تھامے اور اس کے حق کی ادائیگی کا عزم مصمم کیے پیش قدمی کی اور لڑتے ہوئے دور تک جا گھسے۔ وہ کسی مشرک سے ٹکراتے اس کا صفایا کر دیتے۔ انہوں نے مشرکین کی صفوں کی صفیں الٹ دیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں نے رسول اللہ سے تلوار مانگی اور آپ نے مجھے نہ دی تو میرے دل پر اس کا اثر ہوا، اور میں نے اپنے جی میں سوچا کہ میں آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ کا بیٹا ہوں، قریشی ہوں، اور میں نے آپ کے پاس جا کر ابو دجانہ سے پہلے تلوار مانگی، لیکن آپ نے مجھے نہ دی۔
اور انہیں دے دی، اس لیے واللہ میں دیکھوں گا کہ وہ اس سے کیا کام لیتے ہیں۔ چنانچہ میں ان کے پیچھے لگ گیا، انہوں نے یہ کیا کہ پہلے اپنی سرخ پٹی نکالی اور سر پر باندھی۔ اس پر انصار نے کہا کہ ابو دجانہ نے موت کی پٹی نکال لی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہوئے میدان کی طرف بڑھے، انا الذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفح لذی النخیلی، اللہ اللہ اقوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول، میں نے اس نخلستان کے دامن میں اپنے خلیل سے عہد کیا ہے کہ کبھی صفوں کے پیچھے نہ رہوں گا بلکہ آگے بڑھوں گا اور اللہ اور اس کے رسول کی تلوار چلاؤں گا۔ اس کے بعد انہیں جو بھی مل جاتا اسے قتل کر دیتے۔ ادھر مشرکین میں ایک شخص تھا جو ہمارے کسی بھی زخمی کو پا جاتا تو اس کا خاتمہ کر دیتا۔ یہ دونوں رفتہ رفتہ قریب ہو رہے تھے، میں نے اللہ سے دعا کی کہ دونوں میں ٹکر ہو جائے اور واقعتاً ٹکر ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر ایک ایک وار کیا۔ پہلے مشرک نے ابو دجانہ پر تلوار چلائی، لیکن ابو دجانہ نے یہ حملہ ڈھال پر روک لیا اور مشرک کی تلوار ڈھال میں پھنس کر رہ گئی۔ اس کے بعد ابو دجانہ نے تلوار چلائی اور مشرک کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد ابو دجانہ صفوں پر صفیں درہم برہم کرتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ قریشی عورتوں کی کمانڈر تک جا پہنچے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ عورت ہے، چنانچہ ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا، وہ لوگوں کو بڑے زور و شور سے جوش ولولہ دلا رہا ہے، اس لیے میں نے اس کو نشانے پر لے لیا، لیکن جب تلوار سے حملہ کرنا چاہا تو اس نے ہائے پکار مچائی اور پتہ چلا کہ عورت ہے۔ میں نے رسول اللہ کی تلوار کو بٹا نہ لگنے دیا کہ مطلب اس پر یہ بلیم نہیں آنے دیا کہ میں نے یہ کوئی تلوار کسی عورت پر چلائی ہے۔ یہ عورت ہند بنت عتبہ تھی۔ چنانچہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ابو دجانہ کو دیکھا کہ انہوں نے ہند بنت عتبہ کے سر کے بیچ تلوار بلند کی اور پھر ہٹا لی۔ میں نے سوچا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ادھر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی بپھرے ہوئے شیر کی طرح جنگ لڑ رہے تھے اور بے نظیر مار داڑ کے ساتھ قلب لشکر کی طرف بڑھے اور چڑھے جا رہے تھے۔ ان کے سامنے سے بڑے بڑے بہادر اس طرح بکھر جاتے تھے جیسے تیز آندھی میں پتے اڑ رہے ہوں۔ انہوں نے مشرکین کے علمداروں کی تباہی میں نمایاں رول ادا کرنے کے علاوہ ان کے بڑے بڑے جانباز اور بہادروں کا بھی حال خراب کر رکھا تھا، لیکن صد حیف کہ اسی عالم میں ان کی شہادت واقع ہو گئی، مگر انہیں بہادروں کی طرح رو در رو لڑ کر شہید نہیں کیا گیا بلکہ بزدلوں کی طرح چھپ چھپا کر بے خبری کے عالم میں مارا گیا۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، دونوں چچا اور بھتیجے میں صرف 2 سال کا فرق تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال بڑے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا، تو آپس میں بہت زیادہ محبت تھی، دوستی تھی، رشتہ بھی تھا، خون کا رشتہ بھی تھا، رضائی رشتہ بھی تھا، دوست بھی تھے، ایج ڈیفرنس بھی کم تھا۔ ان کی شہادت کا قصہ ذرا سن لیجئے۔ حضرت حمزہ کے قاتل کا نام وحشی ابن حرب تھا۔ ہم ان کی شہادت کا واقعہ اسی کی زبانی نقل کرتے ہیں۔ اس کا بیان ہے کہ میں جبیر بن مطعم کا غلام تھا اور ان کا چچا طعیمہ بن عدی جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ جب قریش جنگ احد پر روانہ ہونے لگے تو جبیر بن مطعم نے مجھ سے کہا، اگر تم محمد کے چچا حمزہ کو میرے چچا کے بدلے قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس پیشکش کے نتیجے میں میں بھی لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ مطلب وحشی جو ہے وحشی، اس کا جنگ احد میں کوئی بھی آنے کا مقصد نہیں ہے، صرف ایک مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی آزادی چاہتا ہے بس، اور جنگ کے شروع سے لے کر جنگ کے آخر تک اس کو کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اس کا ٹارگٹ بس حضرت حمزہ ہے کہ بھئی کہیں حمزہ مل جائے، ان کو میں قتل کر دوں، شہید کر دوں، بدلے میں مجھے آزادی مل جائے۔ ان کو نہیں پتا کہ مسلمان کون ہے، مشرک کون ہے، آپس میں کیا چل رہا ہے، ان کو کوئی لینا دینا نہیں، بس ان کا ایک ہی دماغ میں ایک ہی بات چل رہی ہے کہ مجھے حمزہ کو مار کر آزاد ہونا ہے بس۔ اگر تم میرے چچا کے بدلے قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس پیشکش کے نتیجے میں بھی لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ میں حبشی تھا اور حبشیوں کی طرح نیزہ پھینکنے میں ماہر تھا، نشانہ کم ہی چوکتا تھا۔ جب لوگوں میں جنگ چھڑ گئی تو میں نکل کر حمزہ کو دیکھنے لگا۔ میری نگاہیں ان کی تلاش میں تھیں، بالآخر میں نے انہیں لوگوں کے ہجوم میں دیکھ لیا۔ وہ خاکستی اونٹ کی طرح معلوم ہو رہے تھے، لوگوں کو درہم برہم کرتے جا رہے تھے۔ ان کے سامنے کوئی
چیز ٹک نہیں پاتی تھی۔ واللہ میں ابھی ان کے قتل کے ارادے سے تیار ہی ہو رہا تھا اور ایک درخت یا پتھر کی اوٹ میں چھپ کر انہیں قریب آنے کا موقع دینا چاہتا تھا کہ اتنے میں سبع بن عبد العزا مجھ سے آگے بڑھ کر ان کے پاس جا پہنچا۔ حمزہ نے اسے للکارتے ہوئے کہا، او شرمگاہ کی چمڑی کاٹنے والی کے بیٹے، یہ لے، اور ساتھ ہی اس زور کی تلوار ماری کہ گویا اس کا سر تھا ہی نہیں۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا نیزہ تولا اور جب میری مرضی کے مطابق ہو گیا تو ان کی طرف اچھال دیا۔ نیزہ ناف کی نیچے لگا اور دونوں پاؤں کے بیچ سے آر پار ہو گیا۔ انہوں نے میری طرف اٹھنا چاہا لیکن مغلوب ہو گئے۔ میں نے ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے ان کے پاس جا کر اپنا نیزہ نکالا اور لشکر میں واپس جا کر بیٹھ گیا۔ میرا کام ختم ہو چکا تھا، مجھے ان کے سوا کسی اور سے سروکار نہ تھا۔ میں نے انہیں محض اس لیے قتل کیا تھا کہ آزاد ہو جاؤں، چنانچہ جب مکہ آیا تو مجھے آزادی مل گئی۔ شیر خدا اور شیر رسول حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نتیجے میں مسلمانوں کو سنگین خسارہ اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ اس کے باوجود جنگ میں مسلمانوں ہی کا پلہ باری رہا۔ حضرت ابو بکر، عمر، علی، زبیر، مصعب، طلحہ، عبداللہ بن جہش، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، سعد بن ربیع اور نضر بن انس وغیرہم رضی اللہ عنہ اجمعین نے ایسی پامردی اور جان بازی سے لڑائی لڑی کہ مشرکین کے چھکے چھوٹ گئے، حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کی قوت بازو جواب دے گئی۔ اور ادھر ایک حضرت حنزلہ کا واقعہ ہے، وہ بھی سن لیتے ہیں۔ اور آئیے ذرا ادھر دیکھیں، انہی جان فروش شہبازوں میں ایک اور بزرگ حضرت حنظلہ الغسیل رضی اللہ عنہ نظر آ رہے ہیں۔ حنظلہ ان کا اصل نام ہے، الغسیل جو ہے وہ ان کو جو غسیل ہے وہ کسی ایک وجہ سے کہا جاتا ہے، ان کی ایک ریزن ہے، جو ایک آج نرالی شان سے میدان جنگ میں تشریف لائے ہیں۔ آپ اسی ابو عامر راہب کے بیٹے ہیں جسے بعد میں فاسق کے نام سے شہرت ملی اور جس کا ذکر ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ جنگ کی منادی ہوئی تو وہ بیوی سے ہم آغوش تھے۔ آواز سنتے ہی آغوش سے نکل کر جہاد کے لیے رواں دواں ہو گئے، اور جب مشرکین کے ساتھ میدان کا راز گرم ہوا تو ان کی صفیں چیرتے پھاڑتے ان کے سپہ سالار ابو سفیان تک جا پہنچے اور قریب تھا کہ اس کا کام تمام کر دیتے، مگر اللہ نے خود ان کے لیے شہادت مقدر کر رکھی تھی۔ چنانچہ انہوں نے جو ہی ابو سفیان کو نشانے پر لے کر تلوار بلند کی، شداد بن اوس نے دیکھ لیا اور جٹ حملہ کر دیا، جسے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ چونکہ وہ گھر سے غسل کر کے نہیں آئے تھے تو فرشتے اترے تھے ان کو غسل دینے کے لیے، اس لیے ان کو الغسیل کہا جاتا ہے۔ تقریباً بعض احادیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے ان کو غسل دینے کے لیے اترے تھے۔ اب یہاں سے جنگ احد کا جو منظرنامہ ہے وہ تھوڑا سا پلٹنے والا ہے۔ جنگ کے شروع کے حصے میں مسلمان غالب تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات نہ ماننے کی وجہ سے مسلمانوں کو شدید مصائب کا سامنا کرنا پڑا اور جنگ کا جو پلہ تھا وہ چینج ہو گیا اور مسلمانوں کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹنا پڑا۔ جبل رمات وہ جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، اور رمات جمع ہے رامی کی، اور رامی کہتے ہیں تیر انداز کو، تیر پھینکنے والے کو۔ تو وہ پہاڑ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو تیر دے کر متعین فرمایا تھا اور کہا تھا کہ بھئی جو مرضی ہو جائے آپ لوگوں نے یہ نہیں چھوڑنا، یہ پہاڑ نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے بھی جنگ کی رفتار مسلمانوں کے موافق چلانے میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ مکی شہ سواروں نے خالد بن ولید کی قیادت میں اور ابو عامر فاسق کی مدد سے اسلامی فوج کا بایاں بازو توڑ کر مسلمانوں کی پشت تک پہنچنے اور ان کی صفوں میں کھلبلی مچا کر بھرپور شکستیں دوچار کرنے کے لیے 3 بار پرزور حملے کیے، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے انہیں اس طرح تیروں سے چھلنی کیا کہ ان کے تینوں حملے ناکام ہو گئے۔ کچھ دیر تک اسی طرح شدید جنگ ہوتی رہی اور چھوٹا سا اسلامی لشکر رفتار جنگ پر پوری طرح مسلط رہا۔ بالآخر مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کی صفیں دائیں بائیں آگے پیچھے سے بکھرنے لگی، گویا 3,000 مشرکین کو 700 نہیں بلکہ 30,000 مسلمانوں کا سامنا ہے۔ ادھر مسلمان تھے کہ ایمان و یقین اور جاں بازی اور شجاعت کی نہایت بلند پایا تصویر بنے شمشیر و سنان کے جوہر دکھا رہے تھے۔ جب قریش نے مسلمانوں کے تابڑ توڑ حملے روکنے کے لیے اپنی انتہائی طاقت صرف کرنے کے باوجود
مجبوری و بے بسی محسوس کی، اور ان کے حوصلے اس حد تک ٹوٹ گئے کہ ثواب کے قتل کے بعد کسی کو جرت نہ ہوئی کہ سلسلہ جنگ جاری رکھنے کے لیے اپنے گرے ہوئے جھنڈے کے قریب جا کر اسے بلند کرے، تو انہیں پسپا ہونا شروع کر دیا اور فرار کی راہ اختیار کی، اور بدلہ انتقام، بحالی ذوقار اور واپسی مجد و شرف کی جو باتیں انہوں نے سوچ رکھی تھیں یکسر بھول گئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں اللہ نے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل کی اور ان سے اپنا وعدہ پورا کیا، چنانچہ مسلمانوں نے تلواروں سے مشرکین کی ایسی کٹائی کی کہ وہ کیمپ سے بھی پرے بھاگ گئے، اور بلا شبہ ان کو شکست فاش ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے والد نے فرمایا واللہ میں نے دیکھا کہ ہند بنت عتبہ اور اس کی ساتھی عورتوں کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں، وہ کپڑے اٹھائے بھاگی جا رہی ہیں، ان کی گرفتاری کوئی چیز حائل نہیں تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب مشرکین سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشرکین میں بگدڑ مچ گئی، یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ پنڈلیوں سے کپڑا اٹھائے پہاڑ میں تیزی سے بھاگ رہی ہیں، ان کی پازیبیں دکھائی پڑ رہی تھیں، اور اسی بگدڑ کے عالم میں مسلمان مشرکین پر تلوار چلاتے اور مال سمیٹتے ہوئے ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ لیکن عین اس وقت جبکہ یہ مختصر سا اسلامی لشکر اہل مکہ کے خلاف تاریخ کے اوراق پر ایک اور شاندار فتح ثبت کر رہا تھا، جو اپنی تابناکی میں جنگ بدر کی فتح سے کسی طرح کم نہ تھی، تیر اندازوں کی اکثریت نے ایک خوفناک غلطی کا ارتکاب کیا، جس کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا، مسلمانوں کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت سے بال بال بچے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی وہ ساکھ اور وہ ہیبت جاتی رہی جو جنگ بدر کے نتیجے میں انہیں حاصل ہوئی۔ پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے کہ رسول اللہ نے تیر اندازوں کو فتح و شکست ہر حال میں اپنے پہاڑی مورچے پر ڈٹے رہنے کی کتنی سخت تاکید فرمائی تھی، لیکن ان سارے تاکیدی احکامات کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان دشمن کا مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو ان پر حب دنیا کا کچھ اثر غالب آ گیا، چنانچہ بعض سے کہا غنیمت غنیمت تمہارے ساتھی جیت گئے، اب کاہے کا انتظار ہے۔ اس اس آواز کے اٹھتے ہی ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر نے انہیں رسول اللہ کے احکامات یاد دلائے اور فرمایا کیا تم بھول گئے کہ رسول اللہ نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ لیکن ان کی غالب اکثریت نے اس یاد دہانی پر کان نہ دھرا اور کہنے لگے خدا کی قسم ہم بھی لوگوں کے پاس ضرور جائیں گے اور کچھ مال غنیمت ضرور حاصل کریں گے۔ اس کے بعد 40 تیر اندازوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے عام لشکر میں جا شامل ہوئے۔ اس طرح مسلمانوں کی پشت خالی ہو گئی اور وہاں صرف عبداللہ بن جبیر اور ان کے 9 ساتھی باقی رہ گئے، جو اس عزم کے ساتھ اپنے مورچوں پہ ڈٹے رہے کہ یا تو انہیں اجازت دی جائے گی یا وہ اپنی جان آفرین کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید جو اس سے پہلے 3 بار اس مورچے کو سر کرنے کی کوشش کر چکے تھے، اس قیمتی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہایت تیزی سے چکر کاٹ کر اسلامی لشکر کی پشت پر جا پہنچے۔ بالکل گھوم کر وہ فرنٹ سے بالکل اس پہاڑ کی اوٹ لیتے ہوئے بالکل اس بیک سائڈ پر آ گئے اور مسلمانوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوا۔ چنانچہ چند لمحوں میں عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھیوں کا صفایا کر کے مسلمان پر پیچھے سے ٹوٹ پڑے۔ ان کے شاہ سواروں نے ایک نعرہ بلند کیا جس سے شکست خوردہ مشرکین کو اس نئی تبدیلی کا علم ہو گیا اور وہ بھی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ ادھر قبیلہ بنو حارث کی ایک عورت امرہ بنت القمہ نے لپک کر زمین پر پڑا ہوا مشرکین کا جھنڈا اٹھا لیا۔ پھر کیا تھا، بکھرے ہوئے مشرکین اسے گر سمٹنے لگے اور ایک نے دوسرے کو آواز دی جس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ دوبارہ سے مشرکین جو ہے نا وہ منظم ہو گئے اور جم کر لڑائی شروع کر دی۔ اب مسلمان آگے اور پیچھے دونوں طرف سے گھیرے میں آ چکے تھے، گویا چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ میں پڑ گئے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صرف 9 صحابہ کی ذرا جتنی نفری کے ہمراہ پیچھے تشریف فرما تھے اور مسلمانوں کی مار دھاڑ اور مشرکین کے کھدیڑ جانے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ کو ایک دم اچانک خالد بن ولید کے شاہ سوار دکھائی پڑے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو آپ اپنے 9 رفقا سمیت تیزی سے بھاگ کر کسی محفوظ جگہ چلے جاتے اور اپنے لشکر کو جو اب نرگے میں آیا ہی چاہتا تھا اس کی قسمت پر چھوڑ دیتے، یا اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے صحابہ کو بلاتے اور ان کی ایک معتد بھی تعداد اپنے پاس جمع کر کے ایک مضبوط محاذ تشکیل دیتے اور اس کے ذریعے مشرکین کا گھیرا توڑ کر اپنے لشکر کے لیے احد کی بلندی کی طرف جانے کا راستہ بناتے۔ آزمائش کے اس نازک ترین موقع پر رسول اللہ کی عبقریت اور بے نظیر شجاعت نمایاں ہوئی، کیونکہ آپ نے جان بچا کر بھاگنے کی بجائے اپنی جان خطرہ میں ڈال کر صحابہ کی جان بچانے کا فیصلہ کیا۔
چنانچہ آپ نے خالد بن ولید کے شہسواروں کو دیکھتے ہی نہایت بلند آواز سے صحابہ کو پکارا، اللہ کے بندے ادھر ادھر، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ یہ آواز مسلمانوں سے پہلے مشرکین تک پہنچ جائے گی، اور یہی ہوا۔ چنانچہ یہ آواز سن کر مشرکین کو معلوم ہو گیا کہ آپ یہی موجود ہیں، لہذا ان کا ایک دستہ مسلمانوں سے پہلے آپ کے پاس پہنچ گیا، اور باقی شہسواروں نے تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو گھیرنا شروع کر دیا۔ اب دونوں محاذوں کی تفصیلات الگ الگ ذکر ہو رہے ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کل پڑھیں گے۔ آج کے لیسن میں کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ ہم